حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے یہ کہ آپ نے توبہ کی 6 شرائط بیان کی ہیں۔ فرمایا جس کی توبہ میں 6 چیزیں پائی جائیں اس کی توبہ سچی توبہ ہے۔ آپ نے ایک بدو کو دیکھا کہ وہ جلدی جلدی توبہ کر رہا ہے، جیسے ہم نہیں جلدی جلدی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا نے ایک بدو کو دیکھا، وہ جلدی جلدی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اے بدو، یہ توبہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ عرض کی سچوں کی توبہ کیا ہے؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا جس کی توبہ میں 6 چیزیں پائی گئی اس کی توبہ سچی توبہ ہے۔ پہلی شرط، حضرت علی شیر خدا نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ بندے نے جو گناہ بھی کیا ہے، اسے جو بھی غلطی سرزد ہوئی ہے، اس پر شرمندگی کا اظہار کرے، اس پر ندامت کا اظہار کرے، اللہ کی بارگاہ میں وہ شرمسار ہو کہ مولا مجھ سے تیری نافرمانی ہوئی، مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہوا۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا، شرمندگی کا اظہار کرے۔ اور ایک ہم ہے کہ اللہ کی نافرمانی، گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو ہمیں احساس ہی نہیں۔ ندامت، شرمندگی جب اس وقت بندہ کرتا ہے جب اس کو احساس ہو، اور ہم گناہ بھی کرتے ہیں ہمیں احساس نہیں۔ جب احساس نہیں تو پھر ندامت کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ اگر اتنا احساس ہو بندے کو کہ میں نے رب کی نافرمانی کی ہے، اور اس احساس کی وجہ سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں، ندامت تو دور کی بات ہے نا۔ تو فرمایا توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو، ندامت کا اظہار کرے، شرمسار ہو کہ مولا تیری نافرمانی ہوئی۔ دوسری شرط توبہ کے لیے حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ جو حقوق اللہ، یعنی جو فرائض اور واجبات تو نے چھوڑے ہیں، ان فرائض اور واجبات کو پورا کرے، ان کی قضا کرے۔ فرمایا اگر سچی توبہ کرنا چاہتا ہے نا تو جو فرائض اور واجبات تو نے چھوڑے ہیں ان کو پورا کرے۔ تیسری شرط سچی توبہ کے لیے حضرت علی شیر خدا نے فرمایا تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا ناحق مال ضبط کیا ہے، کسی کی جائیداد پر اگر تو نے قبضہ کیا ہے، کسی کا ناحق مال کھایا ہے نا، تو اس کا مال، اس کی پراپرٹی تو اس کو واپس کرے۔ فرمایا اگر تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کا خواستگار ہے، طلبگار ہے، تو جس کا تو نے حق مارا ہے تو اس کا جو حق ہے اس کو واپس لوٹا دے۔ 3 شرطیں۔ چوتھی شرط حضرت علی شیر خدا نے فرمایا اگر تو نے اپنی زبان کے ساتھ یا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو تو اس سے معافی مانگ لے۔ اگر وہ تجھے معاف کر دے گا تو پھر اللہ بھی تجھے معاف فرما دے گا۔ کسی کا خون بہایا ہے، کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی ہے، اپنی زبان کے ساتھ یا ہاتھوں کے ساتھ، فرمایا اس کے جیتے جی تو اس سے معافی مانگ لے۔ جب وہ تجھے معاف کر دے گا نا پھر اللہ بھی تجھے معاف فرما دے گا۔ یہ 4 شرطیں۔ پھر 5ویں شرط حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ سچی توبہ کے لیے 5ویں شرط یہ ہے کہ بندہ پختہ ارادہ کرے، عزم مصمم کرے کہ میں آئندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ہم توبہ تو روز کرتے ہیں، استغفار تو روز کرتے ہیں، لیکن سچی توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ یہ اپنے ساتھ تجدید عہد کرے
یہ عزم مصمم پکا ارادہ کرے، اور اس پکے ارادے پر جب زبان کے ساتھ اس عزم کا اظہار کرے تو جو اس کا دل ہے وہ اس کی گواہی بھی دے کہ ہاں یہ بندہ اللہ کے حضور واقعی سچی توبہ کر رہا ہے، اس کا دل گواہی دے رہا ہے کہ آج کے بعد یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ فرمایا جس کی توبہ میں یہ 5ویں شرط جمع ہوئی اس نے سچی توبہ کی ہے، کہ اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا بھی اظہار کیا ہے، فرائض و واجبات کو پورا کرنے کے لیے بھی اس نے جو قضا نمازیں تھی ادا کرنا شروع کی، سارا کچھ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی یا اس سے معافی مانگ لی، کسی کا ناحق مال لیا ہے، اس کی جائیداد اس کا حق اس کو واپس کر دیا ہے، اور پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ مولا میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور چھٹی اور آخری شرط حضرت علی شیر خدا نے فرمایا توبہ کے لیے چھٹی شرط یہ ہے کہ اب بندے جس طرح پہلے تیری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی تھی، اب تیری زندگی فقط اللہ کی فرما برداری میں گزرے، یعنی تیرا نفس گواہی دے رہا تھا کہ تو اللہ کا نافرمان بندہ ہے، اب جب تو نے سچی توبہ کر لی ہے تو تیرا ضمیر تیرا باطن اس بات کی گواہی دے کہ تو اب اللہ کا فرما بردار بندہ بن گیا۔ یعنی جس طرح تو نے پہلے اپنی زندگی خدا کی نافرمانی میں لگائی ہے، اب جب اللہ کے حضور تو نے سچی توبہ کر لی ہے تو اب اپنی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں لگائے۔ فرمایا جس کی توبہ میں یہ 6 شرائط جمع ہوئی، حضرت علی شیر خدا فرماتا اس نے سچی توبہ کر لی ہے، وہ اللہ کے حضور تائب ہو گیا ہے۔